مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنے تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تنے تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارا آج کا جمعہ انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پہ ہوگا کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، ہماری طبیعت خراب کیوں ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کیا وہ خوبصورت زندگی جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، کیا اس زندگی میں یہ جو ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، جو ہم بیمار ہوتے ہیں، کیا اس کا کوئی حل بنا دوائی کے بتلایا ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس موضوع کو 100% قرآن اور حدیث میں رہ کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس موضوع کو سن کے 100% کما حقہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکان ہیں ان تک پہنچانے والا بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک عام سا جملہ جو ہر شخص کہتا ہے، میری طبیعت خراب ہے،
میری طبیعت بے چین ہے، میری طبیعت کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے، میری طبیعت بے قرار ہے، میری طبیعت میں سکون نہیں ہے۔ کیا کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی یہ طبیعت ہوتی کیا ہے جو آج سب کی خراب ہے؟ میرے محترم بھائیوں، طبیعت کس چیز کا نام ہے؟ کیا دماغ کو طبیعت کہتے ہیں؟ دل کو طبیعت کہتے ہیں؟ پھیپھڑوں کو طبیعت کہتے ہیں؟ معدے کو طبیعت کہتے ہیں؟ جگر کو کہتے ہیں؟ یا گردوں کو، یا پٹھوں کو، یا ہڈیوں کو؟ آخر طبیعت کس چیز کا نام ہے جو آج ہر ایک کی خراب ہے؟ جب ہم اپنے بدن پہ غور کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر طبیعت کہاں ہے، کس چیز کا نام طبیعت ہے، یہ سر سے لے کے پاؤں تک آخر وہ کون سا آرگن ہے، کون سا اعضاء ہے جس کا نام طبیعت ہے؟ میرے محترم بھائیوں، آپ کی پوری باڈی میں آپ کس کو طبیعت کہتے ہو جو آج سب کی خراب ہے؟ اس کو سمجھنا ہے کہ آخر یہ طبیعت کس چیز کا نام تھا۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے۔ صحت وہ نعمت ہے جس کی ہم نے قدر چھوڑ دی، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اور دوسری حدیث جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب دو گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ دو داغ لگتے ہیں، تین گناہ کرتا ہے تین داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے سمجھنا ہے طبیعت، یہ طبیعت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو احادیث میں، جس میں ایک صحت ہے اور دوسرا بتلایا جب گناہ کرتا ہے تو دل پہ داغ لگتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، تمہارے دلوں کا اطمینان ہماری یاد میں ہے، ہمارے ذکر میں ہے۔ یہ جو دل ہے جس پہ گناہ کیا تھا تو داغ لگا، ایک گناہ کیا ایک داغ، دو کیے دو داغ، تین کیے تین داغ، حتیٰ کہ گناہ کرتے گئے دل سیاہ ہو گیا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب روح آسمان سے بدن میں آتی ہے تو یہ جو انسان ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک بدن ہے ایک روح ہے۔ روح انسان کے کہاں رہتی ہے؟ یہ روح کہاں ہوتی ہے؟ کس چیز کو روح کہا جاتا ہے؟ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب روح بدن میں آتی ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے، وہ صاف ستھری ہوتی ہے، اس نے کبھی نافرمانی کو دیکھا۔ جب روح عالم ارواح سے بدن میں آتی ہے اس نے کبھی گناہ نہیں دیکھا، نافرمانی نہیں دیکھی، کوئی بری چیز نہیں دیکھی۔ میرے محترم بھائیوں، جب روح اس بدن میں آتی ہے، روح رہتی ہے آپ کے اس دل کی دھک دھک، یہ جو دل کی دھڑکن ہے، یہ جو پیلپیٹیشن ہے، یہ جو ہارٹ بیٹ ہے، یہ جو میرا دل دھڑک رہا ہے، یہ جو دھک 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 کر رہا ہے، یہ روح ہے۔ جب روح بدن سے نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا بدن
ایسے ہی ہوتا ہے، صرف ایک چیز نکلتی ہے اور وہ ہے دل کی دھڑکن، جس کو پیلپیٹیشن کہتے ہیں، جس کو ہارٹ بیٹ کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے دل کی دھڑکن ہے، جب روح نکلتی ہے تو یہ دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب روح آسمان سے آئی تو یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین تھی، صاف ستھری تھی، اس نے کبھی نافرمانی کو، گناہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب انسان نے گناہ کیا تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ داغ لگتا ہے، وہ دل پہ نہیں لگتا، وہ روح پہ لگتا ہے۔ ایک گناہ کیا، ایک داغ، دو کیے، دو داغ، تین کیے، تین داغ، حتیٰ کہ گناہ کرتا گیا اور روح کے اوپر داغ لگتے گئے۔ جب روح کے اوپر داغ لگے، روح کو پتہ چل گیا کہ ان گناہوں کی وجہ سے میں واپس علیین کی طرف نہیں جا سکوں گی۔ اب روح بے قرار ہوئی، روح بے چین ہوئی، روح بے سکون ہوئی۔ کس کی وجہ سے؟ ان گناہوں کی وجہ سے اس کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ داغ میرے اوپر لگے رہے تو مجھے اس کی وجہ سے علیین میں جانے کی بجائے سجین میں جانا پڑے گا، میرا ٹھکانہ سجین ہو جائے گا۔ اب روح ڈر گئی، روح بے قرار ہو گئی، روح بے سکون ہو گئی۔ کس کی وجہ سے؟ اس سجین میں جانے کی وجہ سے۔ اور وہ کیوں جائے گی وہاں پہ؟ کیونکہ اس کے اوپر جو کیا لگے تھے؟ گناہ، وہ جو داغ لگے تھے۔ اب میرے محترم بھائیوں، وہ گناہ جو تھے اس نے روح کو بے قرار کیا، بے چین کیا۔ جب روح بے قرار ہوئی، بے چین ہوئی، بے سکون ہوئی تو مجھے کچھ ہونے لگا، مجھے کچھ ہونے لگا۔ کیا ہونے لگا؟ میرا دل ڈوبنے لگا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، مجھے بے چینی ہونے لگی، میں بے سکون ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا۔ میں بھاگا ڈاکٹر کے پاس اور میں نے کہا ڈاکٹر چیک کرو مجھے کیا ہو رہا ہے، ٹھنڈے پسینے کیوں آ رہے ہیں، یہ گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے، یہ دل کیوں ڈوب رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس بیچارے کو وہ ڈاکٹر جو امریکہ سے پڑھ کے آیا، جو یورپ سے پڑھ کے آیا، جو گوروں کے نصاب کو پڑھ کے آیا، نہ وہ روح کو جانتا ہے، نہ وہ گناہ کو جانتا ہے، نہ علیین کو جانتا ہے، نہ سجین کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب جو وہ جانتا تھا اس نے اس کے اکارڈنگ آپ کو چیک کیا۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ گیا ہے، آپ کا شوگر کا لیول اوپر چلا گیا ہے۔ ذرا سچ بتاؤ، 25 سال پہلے جس کی شوگر بڑی تھی، اب 25 سال سے دوائیاں کھا رہے ہو، کیا شوگر ٹھیک ہو گئی؟ کیا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا؟ کیا کولیسٹرول ٹھیک ہو گیا؟ کیا ٹرائیگلیسرائڈ ٹھیک ہو گئے؟ جو بیماری 25 سال پہلے شروع ہوئی تھی، ذرا سچ بتاؤ طبیعت خراب کیوں ہوئی تھی؟ اس داغ کے لگنے کی وجہ سے، اس داغ کے لگنے کی وجہ سے۔ وہ داغ کیا تھا؟ وہ گناہ تھا جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں فرمایا 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ توبہ تسبیح کے چلانے کا نام نہیں تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرنے کا نام نہیں تھا۔ توبہ حقیقت میں اس روح کے اوپر جو داغ لگا تھا اس کو دھونے کا نام تھا۔ توبہ روح کے غسل کو کہتے ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے منہ پہ داغ لگتا ہے، کوئی گند لگتا ہے، کپڑا اگر گندا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو دھوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، روح پہ جب داغ لگا اس کو کیسے دھونا تھا؟ توبہ کرنی تھی۔ یہ توبہ روح کا غسل ہے، یہ تسبیح چلانے کا نام توبہ نہیں، یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے کا نام توبہ نہیں تھا۔ تو توبہ کرتے وہ داغ نے کیا ہونا تھا؟ اس نے دھل جانا تھا، صاف ہو جانا تھا، اور طبیعت کیسی ہو جانی تھی؟ ٹھیک ہو جانی تھی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم بھاگے ڈاکٹر کے پاس،
اور ڈاکٹر نے ہمیں ایک نیا سبق پڑھایا. وہ نیا سبق کیا تھا؟ آپ کے دل کا مسئلہ ہے، آپ کے جگر کا مسئلہ ہے، آپ کے گردوں کا مسئلہ ہے، آپ کے پتے کا مسئلہ ہے، آپ کے اندر یہ جو پینکریاز ہے اس نے انسولین بنانی چھوڑ دی ہے. اس کو سمجھو میرے محترم بھائیوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قسمیں کھا کھا کے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسمیں کھا کھا کے کہا، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، طور سینہ پہاڑ کی قسم، اے نبی تیرے مقدس شہر کی قسم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم پہ، احسن الخالقین نے احسن تقویم پہ پیدا کیا. اب بتاؤ، ڈاکٹر نے کہا آپ کے گردے خراب. کبھی آپ نے زندگی میں سنا ہو یہ 50 بلیاں یہاں اس لیے بیٹھی ہیں ان کے جگر خراب ہو گئے ہوں؟ یہ 20 گائے یہاں تڑپ رہی ہیں، کیوں تڑپ رہی ہیں؟ ان کے جگر خراب ہو گئے. یہ 20 کتے یہاں اس لیے لیٹے ہیں، ان کے گردے خراب، ان کے ڈائلیسس ہونے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اشرف المخلوقات کون ہے؟ اشرف تو ہم تھے. اور پوری دنیا میں بیمار کون ہے؟ سبب کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس گیم کو، اس سازش کو، اس منوپلی کو سمجھو. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو طریقہ لے کے آئے، جو ضابطہ لے کے آئے، یہ آسمان سے آیا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ پریشان ہیں وہ مسلمان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری خراب کیا ہے. سب کی خراب کیا ہے؟ طبیعت. اور سچ بتاؤ، علاج کس کا کر رہے ہو؟ جسموں کا. اب اس کو سمجھنا ہے میرے محترم بھائیوں. انسان 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک بدن ہے، یہ بدن بنا مٹی سے، اور ایک روح ہے. روح آئی آسمان سے. روح امر ربی ہے. بدن دکھائی دیتا ہے، روح کسی کو دکھائی نہیں دیتی. جیسے بدن کے لیے رب تعالیٰ نے ساری غذاؤں کو کہاں پہ رکھا؟ بدن مٹی سے بنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو مٹی سے نکالا. اور روح امر ربی ہے، روح آسمان سے آئی ہے. اس کے لیے جو غذا تھی، اس کے لیے جو طاقت تھی، اس کے لیے جو قوت تھی، وہ کیا تھی؟ جو آسمان سے آیا ہے. اور آسمان سے کیا آیا ہے؟ آسمان سے وحی آئی ہے. وحی کیا ہے؟ وحی 2 طرح کی ہے. ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے. وحی مطلوع کو قرآن کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوع کو حدیث کہتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث کہاں سے آیا؟ وہاں سے جہاں سے رب نے روح کو بھیجا. یہ روح کی غذا تھی. بالکل اسی طرح جس طرح آپ صبح کو کھانا کھاتے ہو، دوپہر کو کھانا کھاتے ہو، شام کو کھانا کھاتے ہو. صرف کھانا نہیں کھاتے، اس کے ساتھ آپ کبھی دودھ پیتے ہو، کبھی جوس پیتے ہو. صرف یہی نہیں، کبھی لسی پیتے ہو. یہی نہیں، آپ کبھی ڈرائی فروٹ کھاتے ہو، کبھی آپ ویجیٹیبل لیتے ہو، کبھی آپ کوئی چیز وائٹامن کی صورت میں، منرلز کی صورت میں، الیکٹرولائٹ کی صورت میں، کاربوہائیڈریٹ کی صورت میں، پروٹین کی صورت میں، فیٹ کی صورت میں آپ اپنے بدن کو یہ چیزیں کیوں دیتے ہو؟ میرا بدن قوی ہو، میرا بدن طاقتور ہو. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح روح کو کچھ دینا تھا. روح کو کیا دینا تھا؟ روح کی غذا کیا تھی؟ 5 وقت کی نماز روح کی غذا تھی. قرآن کی تلاوت روح کی غذا تھی. صبح شام کے اذکار روح کی غذا تھے. گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، کپڑے اتارنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، وہاں سے نکلنے کی دعا، وضو کرنے کی دعا، وضو کرنے کے بعد کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا. یہ دعائیں نہیں تھی، یہ غذائیں تھیں.
یہ غذائیں تھیں، یہ فوڈ سپلیمنٹ تھا، یہ آپ کی باڈی کی انرجی تھی. آج یورپ اس بات کو سمجھ گیا، وہ جان گیا اس کائنات میں سب سے طاقتور چیز آواز ہے، آواز ہے. اور روح کو، آپ کی روح کو آواز چاہیے تھی. کون سی آواز؟ جس کو رب تعالیٰ نے جبریل کے کان میں ڈالا. جبریل نے آ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں، دل میں نازل کیا، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آواز، وہ باتیں، وہ جملے، وہ کلمات، وہ الفاظ صحابہ کو دیے، اور صحابہ سے چلتے چلتے آج ہمارے تک پہنچے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کلمات کو، اس آواز کو، اپنی روح کو طاقت دینے کے لیے روز اپنے بدن کو طاقت دینے کے لیے روز کھانا کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر بھی کھاتے ہیں، رات کو بھی کھاتے ہیں. لیکن سچ بتاؤ، روح کو طاقت دینے کے لیے کیا کھلایا؟ اور خراب کون ہے؟ خراب کون ہے؟ خراب نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ طبیعت خراب ہے. اور ہم سب ٹھیک کس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بدن کو. میرے محترم بھائیوں، ساری زندگی لگے رہو. تمہارے جگر ٹھیک نہیں ہو سکتے، تمہارے معدے ٹھیک نہیں ہو سکتے، تمہاری آنتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، تمہارے پینکریاز انسولین نہیں بنا سکتے، تمہارا دل اور دماغ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری طبیعت، میرے محترم بھائیوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بدن ٹھیک ہو سکتا. اور آج تم لوگ اپنی طبیعت کو ٹھیک کرنے کی بجائے اپنا سارا فوکس کہاں لگا رہے ہو؟ اپنے بدنوں پہ، اپنے بدنوں پہ. اس کو سمجھو، صحابہ سمجھ گئے. صحابہ نے کس چیز کے اوپر محنت کی؟ اپنی طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لگ گئے، جت گئے، اور پوری دنیا کے سامنے ڈٹ گئے. اور آپ نے، صحابہ نے، سچ بتاؤ، ان کے پاس کھانے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. صحابہ کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا دن ہوگا جب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے؟ لیکن بتاؤ، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے کون تھے؟ سمجھنا ہے. بیمار کیوں ہو؟ ہمارا موضوع کیا ہے؟ بیمار کیوں ہو؟ بیماری کہاں سے آئی ہے؟ ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ ہم بیمار صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑا ہے. دوسری طرف آؤ، بدن کس چیز سے بنا؟ آدم کو کس سے پیدا کیا؟ قرآن نے بتایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں واپس لٹایا. کل قیامت والے دن کہاں سے اٹھائیں گے؟ اسی مٹی سے. مٹی ہماری فطرت ہے، مٹی ہماری اصل ہے، مٹی ہماری جبلت ہے. اس کو سمجھو. ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ یہ بیماری کہاں سے آئی ہے؟ بیماری کا اصل فیکٹر کہاں ہے؟ ہم بنے تھے مٹی سے، اور واپس کہاں جانا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، مٹی کا سب سے پہلا کام جوڑنا ہے. یہ مسجد کس سے بنی؟ مٹی سے. مٹی کو لیا گیا، سانچے میں ڈالا گیا، برکس بنائی گئی. یہ اینٹیں، یہ اینٹیں بنائی گئی. ایک ایک اینٹ نے دوسری اینٹ کو کیا کیا ہے؟ جوڑا ہے. رب تعالیٰ ایک دن میں 5 بار ہمیں جوڑنا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملاؤ. اللہ تمہارے دلوں کو ملانا چاہتا ہے. صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفوں کو اس طرح ملا کے
جوڑ کے کھڑے ہو، جس طرح فرشتے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دیوار کی طرح جوڑنا ہے۔ ہم سب ایک بدن کی مانند ہیں، ایک بلڈنگ کی مانند ہیں، ایک عمارت کی مانند ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مٹی کا کام تھا جوڑنا۔ مٹی کا کام کیا تھا؟ ایک دشمن ہے جس کے بارے میں رب کے قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟ ان الشیطان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور شیطان کیا ہے؟ آگ، آگ، آگ۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ ہماری طبیعتیں خراب کیوں ہو گئیں؟ اور آج علاج کیا کرنا تھا؟ مٹی کا کام تھا جوڑنا اور آگ کا کام تھا پھاڑنا۔ سچ بتاؤ، مٹی کرتی ہے ایک دوسرے کو قریب، مٹی دیتی ہے ٹھنڈک، مٹی دیتی ہے سبزہ، مٹی دیتی ہے خوشبو، مٹی دیتی ہے راحت۔ مٹی اس کائنات کی ہر چیز کو صرف دینا، صرف دینا، صرف دینا کام کس کا ہے؟ اور آگ کا کام کیا ہے؟ لینا، جلن دینا، تلخی دینا، تنگی دینا، گھبراہٹ دینا، بے چینی دینا، بے قراری دینا، بے سکونی دینا۔ اور لینا کام کس کا تھا؟ آگ کا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ آگ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اللہ اور لا، اور لا، اور لا۔ اگر ہم ہوتے مٹی تو ہم نے صرف کیا کرنا تھا؟ صرف دینا تھا، صرف دینا تھا۔ سمجھو بیمار کیوں ہو؟ بیماریاں کہاں سے آئی ہیں؟ طبیعت خراب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی فطرت کو، اپنی جبلت کو، اپنی اصل کو بدل دیا۔ ہم تو آئے تھے صرف، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بہتر کون تھا؟ ہم تو دینے آئے تھے۔ مٹی کا کام صرف دینا، صرف دینا، صرف دینا، صرف دینا۔ اور آگ کا کام اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور دیکھو بیماری کہاں ہے، بیمار کون ہے، کہاں سے بیمار ہوئے ہو، اور آج طاغوت نے آپ کو کیسے بیمار کیا؟ اس کو سمجھو۔ میں تھوڑا سا پیچھے، صرف 60 سال پیچھے جاؤ، جب گھر کچے تھے، مکان کچے تھے، گلیاں کچی تھی، برتن مٹی کے، کھانے پکانے کے جو چولہے تھے مٹی کے، روٹی پکانے کی جو جگہ تھی تندور مٹی کا، وہ آگ جس میں چولہے میں جلائی جاتی تھی، مٹی سے نکلنے والی لکڑی، مٹی سے نکلنے والا پھل، مٹی سے نکلنے والی سبزی، مٹی سے نکلنے والا اجناس، مٹی سے نکلنے والا آئل۔ سچ بتاؤ، جب ہر چیز مٹی کی تھی، گھر کچے تھے، مکان کچے تھے، برتن کچے تھے، چیزیں کچی تھی، رشتے کیسے تھے؟ آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھی، مان تھا، بھروسہ تھا، توکل تھا، یقین تھا۔ کیوں تھا؟ اپنی فطرت پہ تھے، اپنی اصل پہ تھے، آپ لوگ اپنی جبلت پہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ شیطان نے آپ کو آپ کی اصل سے دور کیا۔ جس کا گھر جتنا پکا ہوا، اس کا ساتھیوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے وہ تعلق اتنا کچا ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، جس کا گھر جتنا پکا بنتا چلا گیا، اس کے رشتے اتنے کچے ہوتے گئے۔ کچے مکان تھے۔ اس حقیقت کو سمجھو، اس حقیقت کو سمجھو۔ جو کھانا مٹی کے برتن میں پکتا ہے،
میرے محترم بھائیوں وہ پکتا ہے جو سلور میں، سٹیل میں، نان سٹک میں، ٹیفلون میں، پریشر کوکر میں پکتا ہے، وہ پکتا نہیں ہے، گلتا ہے، گلتا ہے۔ اور جو گلا ہوا کھانا کھائے گا اس کی ہر چیز گلے گی۔ اس نے گلا دیا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ ہم نے کون سا مومن بننا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، خطبے سے پہلے جو میں نے حدیث سنائی، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر، یہ صحت ہے، یہ صحت ہے، یہ صحت ہے جو اس کائنات کی سب سے بڑی رب کی نعمت۔ ہدایت کے بعد اگر کائنات میں کوئی نعمت ہے وہ صحت ہے۔ صحت ہوگی تو نماز پڑھو گے، صحت ہوگی تو قیام کرو گے، صحت ہے تو قرآن کی تلاوت کرو گے، صحت ہے تو کوئی اچھا کام کرو گے۔ اور آج شیطان نے غافل کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں سمجھو ہم بیمار کیوں ہیں، یہ بیماری کہاں سے آئی ہے، ہمیں کس نے بیمار کیا ہے، اور ہماری طبیعت خراب کیوں ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے اور باقی برتنوں میں کھانا گلتا ہے۔ جو گلا ہوا کھانا کھائے گا وہ اس کو طاقت نہیں دے گا، وہ ہضم ہی نہیں ہوگا۔ جب وہ ہضم نہیں ہوگا، کسی کا معدہ خراب، کسی کا جگر خراب، کسی کی آنتیں خراب، کسی کو قبض، کسی کو بواسیر، کسی کو فیسچولا۔ جو گلا ہوا کھانا کھائے گا اس کے معدے میں زخم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی آنتوں میں زخم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے منہ میں چھالے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے پخانے کی جگہ پہ وہ بواسیر کے خون کے فوارے نہیں چھوٹیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر بکندر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سارے علاج پوچھتے ہو، علاج بتاؤ، علاج بتاؤ، کبھی یہ جانو یہ بیماری کیوں ہے؟ صرف ایک وجہ، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ سچ بتاؤ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن کون سے تھے؟ ہمارے کون سے ہونے چاہیے؟ ہیں کون سے؟ ہم بیمار کیوں ہیں؟ بیماری کہاں سے آئی ہے؟ بیماری کا سبب کیا ہے؟ ہر شخص علاج 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 بتاؤ۔ یہ منبر و محراب واللہ متنبع کرنے کے لیے تھے، شیطان کی تدبیروں کو کھولنے کے لیے، ابلیس کی تلبیسوں کو بیان کرنے کے لیے۔ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ ہمیں بننا کیا تھا؟ واپس اپنے موضوع پہ آؤ۔ مٹی کا کام جوڑنا ہے، آگ کا کام پھاڑنا ہے۔ سچ بتاؤ آج ہم سارے کیا بن گئے؟ مٹی کا کام صرف دینا، صرف دینا، صرف دینا، اور آگ کا کام صرف لینا، صرف لینا، صرف لینا۔ ہم سب کیا بن گئے؟ میرے محترم بھائیوں مٹی جتنی مرضی اوپر چلی جائے واپس کہاں آتی ہے؟ نیچے۔ عاجزی، انکساری، تواضع، یہ کام کس کا تھا؟ مٹی کا۔ آگ کا کام تھا شعلہ زن ہونا، ابھرنا، چنگھاڑنا، دھاڑنا، پھاڑنا۔ کس کا کام تھا؟ ہم سب کیا بن گئے؟ ہم تو مٹی تھے، ہم نے تو نیچے آنا تھا۔ عاجزی، انکساری، تواضع۔ جانو بیمار کیوں ہو، یہ طبیعت خراب کیوں ہے؟ ہم نے اپنی فطرت کو بدل دیا، ہم نے اپنی فطرت کو بدل دیا۔ آج ہر شخص مٹی سے نکل کے کیا بن چکا؟ آگ، آگ،
آگ، اللہ کی قسم جو آگ بنے گا اس کی زندگی میں سکون آ سکتا، چین آ سکتا، قرار آ سکتا؟ مٹی کا کام ڈھانپنا ہے۔ ہمارے ماں باپ فوت ہوئے کہاں گئے؟ بہن بھائی فوت ہوئے کہاں گئے؟ خوبصورت بیٹے بیٹیاں فوت ہوئے کہاں گئے؟ مٹی کا کام تھا پردہ ڈالنا، اور آگ کا کام تھا کھولنا، اچھالنا۔ ہم تو آئے تھے اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے اگر عیب نظر آ جاتے اس کو ہم نے کیا کرنا تھا؟ ڈھانپنا تھا، پردہ پوشی کرنی تھی۔ مٹی کا کام پردہ ڈالنا ہے، چھپانا ہے، کور کرنا ہے، اور آگ کا کام کیا ہے؟ اچھالنا، اچھالنا۔ سچ بتاؤ ہم سب کیا بن گئے؟ ہر شخص دوسرے شخص کے بارے میں پھر کہتے میں بیمار کیوں ہوں؟ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی بتاؤ مجھے طاقت ملے، قوت ملے۔ میری ٹانگوں میں درد ہے، میرے پٹھوں میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے۔ یہ درد نہ ہو تو کیا ہو؟ طبیعت خراب نہ ہو تو کیا ہو؟ میرے محترم بھائیوں، مٹی کا کام یہ بدن پہ لباس دینا، یہ سارے لباس کہاں سے آئے؟ مٹی سے۔ رب تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے اس لیے بنایا کہ تمہارا کام ہے لوگوں کے بدنوں کو ڈھانپنا۔ سچ بتاؤ آگ کا کام کیا ہے؟ ننگا کرنا، جلانا۔ ہم تو آئے تھے لوگوں کے بدنوں پہ کپڑا ڈالنے، لیکن ہم نے اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی عزتوں کو پامال کر دیا، ان کو ننگا کر دیا، اور پھر کہتے ہیں میری طبیعت میں سکون کیوں نہیں؟ ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا کھانا کھاتا ہوں، ہر چیز ویل سیٹ ہے، ہر چیز زبردست ہے، ایکوریٹ ہے، پھر بھی سکون کہاں سے سکون آئے گا؟ میرے محترم بھائیوں، ہم تو بدنوں پہ کپڑا ڈالنے آئے تھے، لیکن ہم سب کیا بن گئے؟ ننگا کرنے والے۔ میرے محترم بھائیوں، مٹی کا کام ہے سب کی پیاس بجھانا۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے۔ ہم نے تو لوگوں کی کیا کرنا تھا؟ پیاس کو بجھانا تھا، اور ہم ان کی تشنگی کا باعث بن گئے، ان کے حلقوں کو خشک کر دیا، ہم نے ان کے منہ سے نوالے بھی چھینے، پانی بھی بند کر دیے۔ بتاؤ سکون کیسے ملے گا؟ اس کو سمجھو۔ باتیں اتنی ہیں واللہ، یہ جمعے کا موضوع بہت مختصر ہے، وقت مختصر ہے، باتیں طویل ہیں۔ بیماری کے سبب کیا کیا ہیں؟ پیچھے پلٹو، 1442 سال پیچھے پلٹو اور دیکھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے ان لوگوں کو جو جہالت میں، گمراہی میں، ضلالت میں، پستیوں میں، ذلتوں میں، رسوائیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، کیسی مٹی بنایا؟ کیسی مٹی بنایا؟ چشم فلک نے دیکھا، اس زمین نے، اس آسمان نے ان انسانوں کو، ان صحابہ کو دیکھا۔ کیسی مٹی بنایا؟ ایک جنگ کا موقع ہے، ایک صحابی زخموں سے چور چور، شہادت کے قریب، جان کنی کی کیفیت، اور پانی مانگتے ہیں، پانی پانی پانی۔ ساقی آتا ہے، اٹھاتا ہے، پیالہ منہ پہ لگاتا ہے، ابھی پانی پیا نہیں، کان میں آواز آئی پانی۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ، میرے بھائی کو پلا۔ ایسی زبردست مٹی کہ میرا کام صرف دوسروں کو پلانا ہے۔ سیکریفائز کیوں کیا؟ اپنی جان اپنے بھائی پہ قربان کیوں کی؟
جان گئے تھے، وہ سمجھ گئے تھے. اب وہ دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، پیالہ منہ پہ لگاتے ہیں، ابھی پیا نہیں. تیسرے کی آواز آئی پانی. وہ کہنے لگے مجھے چھوڑ، میرے بھائی کو پلا، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. میرا کام تو صرف پیاس بجھانا ہے، میرا کام تو دینا ہے، میرا کام تو بانٹنا ہے. اب وہ تیسرے کے پاس، اس کو اٹھایا، بٹھایا، پیالہ منہ پہ لگایا، پیا نہیں. چوتھے کی آواز آئی پانی. چشمے فلک نے دیکھا ایک پیالہ پانی، 4 بھائی شہید ہو گئے. کسی نے پیا؟ یہ مٹی بنایا تھا پیارے پیغمبر جناب محمد. رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے. اس کو ایک اور انداز سے سمجھو. کل قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ اعلان فرمائے گا میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں ننگا تھا، لباس کیوں نہیں پہنایا؟ انسان کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو رب، ساری کائنات کو، سارے عالمین کو پلانے والے، پہنانے والے، کھلانے والے، سب کچھ دینے والے. اللہ فرمائے گا میرے بندے کو بھوک لگی تھی، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پہ پاتا، وہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا. آج ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ ہماری طبیعت خراب کیوں ہو گئی؟ اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے. ہم نے اپنی فطرت کو بدل دیا. ایک اور انداز سے سمجھو، ہم بیمار کیوں ہیں؟ پہلے جو ماں باپ تھے وہ ہر چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. یہ سبزی خرید کے لانا میری ذمہ داری ہے، میں مسئول ہوں، میں ذمہ دار ہوں. وہ محبت سے سبزی خریدتے تھے، گھر میں لاتے تھے. ماں، بہن، بیٹی، بیوی بسم اللہ پڑھ کے سبزی پکڑتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے اس کو دھوتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے اس کو کاٹتی تھی، دعائیں مانگ مانگ کے وہ کھانا بناتی تھی، آٹا گوندتی تھی، روٹیاں پکاتی تھی. یہی وجہ ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں مجھے اپنی نانی کے ہاتھ کا کھانا بڑا یاد آتا ہے، میری دادی ایسا سالن بناتی تھی انگلیاں چاٹتے تھے، میری امی ایسا بناتی تھی. میرے محترم بھائیوں، وہ اس میں اپنی پوری محبت ڈالتے تھے اپنی ذمہ داری کے ساتھ. لیکن آج کیا ہوا؟ آپ نے بیٹے کو کہا بیٹا جاؤ سبزی لے کے آؤ، وہ کہتا ہے جڑا نال بیٹھا ہے لتاں ٹوٹیاں نے، اس کو کیوں نہیں کہتے؟ میرے محترم بھائیوں، سائنس نے پروف کیا جو کام جس انٹینشن سے کرو گے وہ تمہیں وہی دے گا. اور اسی بات کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار. اب جو غصے کے ساتھ سبزی خریدنے جا رہا ہے، جب وہ سبزی خریدے گا نا تو اس کے اندر وہ سارا غصہ آئے گا، اور جب وہ غصے سے سبزی خرید کے گھر لائے گا اور لا کے کہے گا لو پھڑو مرو کھاؤ، بتاؤ وہ سبزی کیا دے گی؟ اس کو سمجھو، اس کو سمجھو. آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ اب جو سبزی لا کے دی جا رہی ہے وہ بیٹی کو دی، وہ پہلی بڑی بیٹی دوسری کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کو کیوں نہیں کہتے اے ساریاں مصیبتاں میرے واسطے نے؟ اب جو غصے سے سبزی کو لانے والا، غصے سے سبزی کو دھونے والا، غصے سے سبزی کو کاٹنے والا، غصے سے اس کو پکا کے اور آنکھ کے سامنے لو کھاؤ مرو، بتاؤ وہ کھانا کیا دے گا؟ وہ کھانا کیا دے گا؟ اس کو سمجھو، رزق ہے، رزق ہے، یہ رزق ہے. آپ بیمار کیوں ہو؟ یہ بیماری کہاں سے آئی ہے؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟
اس کو ایک اور انداز سے سمجھو میرے محترم بھائیوں، ہماری طبیعت، یہ جو روح ہے نا، روح یہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتی ہے، طہارت کو پسند کرتی ہے، صفائی کو پسند کرتی ہے، نفاست کو پسند کرتی ہے، خوبصورتی کو پسند کرتی ہے۔ اسی لیے خوبصورت چیز دیکھتے ہیں منہ میں کیا آتا ہے؟ کیوں آیا؟ یہ میری فطرت ہے، کیونکہ روح نے دیکھی خوبصورتی ہے، اسی لیے وہ خوبصورت لوگوں کو پسند کرتی ہے، خوبصورت چیزوں کو پسند کرتی ہے۔ اس کو سمجھو، جب اس کے سامنے روح آپ کے منہ سے، میرے محترم بھائیوں ہم بیمار کیوں ہیں؟ جب ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جن کی حقیقت نہیں ہوتی، جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتے، جس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو سائنس کہتی ہے ہمارے منہ سے ایک رنگ نکلتا ہے، ہمارے منہ سے ایک بو نکلتی ہے۔ جب ہم وہ الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں جس کے اندر سچائی، صداقت نہیں ہوتی، تو میرے محترم بھائیوں جو لفظ نکلتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک امیج لے کے آتا ہے۔ ہر لفظ اپنے ساتھ ایک امیج کہتے ہیں شکل کو۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا اس کو سایہ ہو گیا، اس کو سایہ ہو گیا۔ یہ سایہ کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتلاؤں۔ جو لفظ آپ اپنے منہ سے نکالتے ہو وہ ایک شیڈو لے کے آتا ہے، ایک سایہ لے کے آتا ہے۔ ہر لفظ کا ایک رنگ ہوتا ہے، ہر لفظ کی ایک خوشبو ہوتی ہے، ہر لفظ کی ایک ڈیپتھ ہوتی ہے، فریکوینسی ہوتی ہے، اس کا ایک اورا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھو۔ اس حدیث سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مغرب کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے تو سورہ ملک قبر میں کیا کرنے آئے گی؟ کیا کرنے آئے گی؟ قبر کے عذاب سے، اچھا کس شکل میں آئے گی؟ ایک نورانی مجسم کی شکل میں۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد اس کو ایک اور حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو کافر مت کہو، کیونکہ جو کلمہ کفر نکلا ہے وہ اس بندے تک جائے گا، اس کو دیکھے گا، اگر وہ کافر ہے تو وہ کلمہ اس کے اندر چلا جائے گا، اگر وہ کافر نہیں ہے وہ پلٹے گا اور اس بندے کو کافر کر دے گا جس کے اندر سے وہ نکلا ہے۔ وہ جو نکلا ہے وہ امیج ہے، وہ ایک رنگ ہے، وہ ایک بو ہے، وہ ایک خوشبو ہے۔ جب ہمارے منہ سے جھوٹ نکلتا ہے تو میرے محترم بھائیوں وہ جھوٹ کہیں جاتا نہیں، وہ میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے جب منہ سے ایسے لفظ نکالو گے جو گندے ہیں، جو برے ہیں، جس کو ابیوز ساؤنڈ یعنی گالی کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، جب جھوٹ بولا جاتا ہے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے، اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ 1 کلومیٹر دائیں، 1 کلومیٹر بائیں، 1 کلومیٹر آگے، 1 کلومیٹر پیچھے، واللہ اس بو کی وجہ سے جتنی پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ آسمانوں کو اٹھ جاتی ہے۔ یہ منہ سے جو جھوٹ بولتے ہو، اور اس کو سمجھو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹوں پہ کیا پڑتا ہے؟ کس کی؟ یہ جو منہ سے ایک جملہ نکالا کس کے لیے؟ ایک بندے کو راضی کرنے کے لیے، ایک مرد کو، عورت کو، بھائی کو، بیٹے کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولا، اور کس کی لعنت کے مستحق ہوئے؟ اس کو سمجھو، روح کانپ جاتی ہے، روح ڈر جاتی ہے، روح بے قرار ہو جاتی ہے، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اس نے رب کی لعنت لے لی۔ ایک بندے کو راضی کرنے کے لیے، ایک معمولی سی چیز کے لیے، صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے، صرف اس زندگی
زندگی کے لیے جس کے بارے میں رب نے اپنے نبی کو بتلایا، اے نبی ان کو بتلا یہ پوری کائنات اگر تیرے رب کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، رب کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ وہ کائنات جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سمندر میں سوئی ڈبو، اس کو نکالو، جتنا پانی وہ سوئی لے کے آئی، یہ دنیا ہے، جو پیچھے بچا وہ سمندر ہے، وہ آخرت ہے۔ ایک قطرے کے لیے اپنے رب کی لعنت لے لی۔ کتنا خسارے کا سودا، کتنا گھاٹے کا سودا۔ روح کے اوپر خنجر لگتا ہے، روح پہ داغ لگتا ہے، روح تڑپ جاتی ہے، اور وہ اتنی بے چین ہوتی ہے، اتنی بے قرار ہوتی ہے، اتنی بے سکون ہوتی ہے کہ وہ جو لعنت پڑے گی میں بھی اس میں شامل۔ میرے محترم بھائیوں، طبیعت خراب کیوں ہے؟ ان آنکھوں سے جب بدنگاہی کرتے ہو، جب آنکھ دیکھتی ہے نا، برین میں اس کا امیج جاتا ہے۔ رب چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ ہو، کیونکہ رب پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے، مطہر ہے۔ وہ رب چاہتا ہے تمہاری روحیں طیب، طاہر، مطہر ہوں۔ جب آنکھ دیکھتی ہے، اس کا امیج برین میں آتا ہے، دل اس کو چاہنا شروع کر دیتا ہے، روح تڑپ جاتی ہے۔ کس کو چاہ رہے ہو؟ یہ گندگی کا ڈھیر، یہ پیشاب پخانے سے بھری ہوئی ایک جنس، تیرے رب نے تیرے لیے پاکیزہ، طیب، طاہر حوروں کو پیدا کیا، تو ان کو چھوڑ کے کتنا گھٹیا سودا، کتنا ناقص سودا، کس چیز پہ سودا کر رہے ہو، کس پہ ریچھ رہے ہو؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حور اللہ کی قسم اگر اپنا بال دنیا میں نکال دے، یہ سورج اس کے سامنے بجھ جائے، وہ انگلی دکھا دے، وہ اپنا تھوک سمندر میں پھینک دے، ساری کائنات کے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے۔ کس کے پیچھے؟ اپنی اس ایک قطرے زندگی کے پیچھے اپنی لا تعداد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا کیوں سودا کر رہے ہو؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ رب قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اتنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہیں؟ بیماری کے پیچھے سبب کیا ہے؟ ان آنکھوں نے جب غلط دیکھا، واللہ روح پہ داغ لگتا ہے، روح چھنی ہوتی ہے، روح تڑپ جاتی ہے۔ یہ زنا ہے، یہ زنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ یہ کان جب ایسی آواز سنتے ہیں جو اس کے لیے نہیں بنے، اللہ کی قسم جب اس کان میں آواز جاتی ہے روح تڑپ جاتی ہے۔ کون سی آواز؟ جس سے رب نے منع فرمایا، جس سے رب نے منع فرمایا۔
میرے محترم بھائیوں، آج تو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور ہر شخص کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب طاقت ختم ہو گئی، کوئی طاقت کی دوائی بتاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، طبیعت ٹھیک کرو، طبیعت ٹھیک کرو، طبیعت ٹھیک کرو، اور صرف ایک طریقہ ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبی کے طریقے پہ آئے گا وہ بچ جائے گا۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ اس کو ایک اور انداز سے سمجھو۔ یہ چیزیں روح کے ساتھ تھیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو بدن کے ساتھ ہیں۔ یہ بدن مٹی سے بنا ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا وہ ساری کی ساری کہاں سے نکلتی ہیں؟ مٹی سے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو بدل دیا۔ میرے محترم بھائیوں، کھانوں کو مٹی کے برتن میں پکانا تھا، ہم نے اس کی جگہ پہ سلور کو، سٹیل کو، نان سٹک کو، ٹیفلون کو، پریشر کوکر کو لے آئے۔ ہم نے اپنے کھانوں کو، جو زمین سے تیل نکلتا تھا وہ سب سے بہترین تیل تھا زیتون کا، لیکن زیتون کا تیل ان لوگوں کے لیے بہترین تھا جہاں زیتون پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذب کا گوشت آیا، آپ نے کھانے سے منع فرما دیا، آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو کھانا چاہے اس کو کھا سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے علاقے کا نہیں ہے، جو چیز جس علاقے میں ہوتی ہے ان علاقوں والوں کو وہی کھانی چاہیے۔ ہمارے ملک میں سرسوں ہے، اپنا کھانا سرسوں کے تیل میں بناؤ۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس نے بتایا سرسوں وہ تیل ہے جس کے اندر 70% خوبیاں زیتون کی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سرسوں کے تیل کا سب سے بڑا فائدہ، پوری زندگی کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، پوری زندگی کبھی پیرالائز نہیں ہوگے، جس کو آپ لوگ فالج کہتے ہو، پوری زندگی کبھی برین ہیمریج نہیں ہوگا، پوری زندگی کبھی ایپیلیپسی مرگی نہیں ہوگی، پوری زندگی کبھی گردے فیل نہیں ہوں گے، پوری زندگی کبھی نابینا نہیں ہوگے، پوری زندگی کبھی بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا۔ اس کو سمجھو، سرسوں کبھی جمتا نہیں ہے، سرسوں کبھی جمتا نہیں ہے۔ اور آج جتنی آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کی نالیوں میں کلاٹ جم رہے ہیں، برین ہیمریج ہے، کلاٹ جم رہے ہیں، ایپیلیپسی ہے، کلاٹ جم رہے ہیں، گردے فیل ہو رہے ہیں، کلاٹ جم رہے ہیں، ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں، کلاٹ جم رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کلاٹ جم رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو کوکنگ آئل ہے یہ جمتا ہے، یہ جمتا ہے۔ اپنے گھر میں جاؤ، جہاں کھانا پکاتے ہو اس دیوار پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ کوکنگ آئل۔ ایگزاسٹ فین کچن کے اتارو، اس کو صاف کرو، اس میں کیا آئے گا؟ کوکنگ آئل۔ اور اگر جس سنک میں برتن دھوتے ہو اس سنک کے پائپ کو اتارو، اس کا 4 انچ کا پائپ کس چیز سے بند ہوتا ہے؟ کوکنگ آئل۔ میرے محترم بھائیوں، کوکنگ آئل جمتا ہے، جمتا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ آپ کو بیمار کرتی ہے وہ نمک ہے، وہ نمک ہے، وہ نمک ہے۔ نمک ہے کیا؟ میرے محترم بھائیوں، آج ہر شخص یہ شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، میرے بچے میری بات سنتے، بچے نافرمان ہو گئے، بچوں میں شرم نہیں رہی، حیا نہیں رہی۔ میرے محترم بھائیوں، انسانوں کے اندر شرم اور حیا اور وفا اور شعور پیدا کرنے والی چیز نمک تھا۔ انسان کا کردار نمک بناتا ہے، اس کو سمجھو۔ ایک جملہ بڑا عام بولتے ہیں، یہ شخص بڑا نمک حلال ہے، یہ شخص بڑا، اور یہ شخص بڑا نمک حرام ہے۔ جو کتا کسی کے گھر کا نمک کھا لیتا اس کی چوکٹ چھوڑتا۔ میرے محترم بھائیوں، نمک میں 84 منرلز ہیں، نمک سردار ہے۔ اس نے آپ کے اندر حیا پیدا کرنی تھی، وفا پیدا کرنی تھی، شعور پیدا کرنا تھا، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو وہ نمک ہی چھوڑ دیا، اور اس کی جگہ پہ کیا لے آئے؟ سی سالٹ۔
آیوڈائز نمک. میرے محترم بھائیوں، نمک وہ لو جو مٹی سے نکلتا ہے. نمک کون سا لیں گے؟ جو مٹی سے نکلتا ہے، اور وہ ہے پنک ہمالین سالٹ. آپ سن کے حیران رہ جاؤ گے، یہ نمک جو آپ کے ہاں 5 روپے 10 روپے کلو بکتا ہے، دنیا میں 40 سے 45 ہزار روپے کلو بکتا ہے. پوری دنیا میں کھانے میں اگر سب سے مہنگی چیز ہے نمک ہے. اور بتاؤ، ہم 10 روپے کا بھی نہیں لے کے اپنے بچوں کو کھلاتے، اور جو آیوڈائز نمک ہے اس کو 50 روپے کلو والا لے کے اپنے کھانوں میں ڈالتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، نانیاں دادیاں جو نمک اپنے گھر میں کوٹتی تھی وہ کون سا تھا؟ پتھر والا، ڈلے والا، پنک ہمالین سالٹ، کھیوڑا کا نمک. یہ نمک استعمال کرو. چوتھی چیز جو آپ کو سب سے زیادہ بیمار کرتی وہ میٹھا ہے. میٹھا ہمارے جسم کو وہ چاہیے تھا جو مٹی سے نکلتا تھا، وہ تھا گڑ، وہ تھا گڑ، وہ تھا گڑ. میرے محترم بھائیوں، یہ دماغ صرف میٹھے سے چلتا ہے. اور بدقسمتی سے آپ سارے کھاتے ہو چینی. چینی کا صرف ایک نقصان، 147 نقصان ہے، 147 نقصان. اور سب سے چھوٹا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ چینی کھائے گا اس کے اندر جو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی. گڑ کھاؤ، اور گڑ وہ کھاؤ جو رنگ کاٹ کے بنا ہے. آج کل سیزن ہے، پورے سال کا گڑ جمع کر کے رکھو. میرے محترم بھائی، اس کے بعد جو چیز بیمار کرتی وہ ہے آٹا. آٹا وہ کھانا تھا جس کے اندر چوکر ہوتا، جس کے اندر سوجی ہوتی، جس کے اندر میدا ہوتا، جس کے اندر پورے فائبرز ہوتے، کاربوہائیڈریٹس ہوتے، اور وہ اس میں ہونا تھا جو پتھر کی چکی پہ پسا تھا. اور آپ نے بدقسمتی سے وہ آٹا لے آئے جو لوہے کی چکی پہ پسا ہے، جو چائنا کی چکی پہ پسا ہے. جو آٹا چائنا کی چکی پہ پسے گا وہ زندگی میں کبھی آپ کو طاقت نہیں دے گا. وہ جلا ہوا آٹا ہے. جلا ہوا آٹا جو شخص کھائے گا اس کے اندر سے برداشت ختم ہو جائے گی، حوصلہ ختم ہو جائے گا، طاقت ختم ہو جائے گی، اور زندگی بھر وہ بلڈ پریشر کا مریض رہے گا. میرے بھائیوں، یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے. جو چیز آپ کو سب سے زیادہ بیمار کرتی وہ پانی ہے. پانی وہ پیو جو مٹی سے نکلتا ہے. اس کو سمجھو، پوری کائنات میں سب سے بہترین پانی زمزم ہے. اور زمزم کے بعد اگر دنیا میں کوئی قابل تعریف پانی ہے، آپ حیران رہ جاؤ گے. جاؤ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، دنیا میں زمزم کے بعد سب سے بہترین پانی پنجاب کا ہے. آپ کو پتہ ہے پنجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پنج آب. پنج آب، پنج آب، اس کا مطلب ہے 5 پانی. پوری دنیا میں جیسی گندم پنجاب کی ہے، جیسا آلو پنجاب کا ہے، جیسی سبزیاں پنجاب کی ہیں، جیسے پھل پنجاب کے ہیں، پوری دنیا میں اس کا ثانی. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ پنجاب کا پانی چھوڑ کے فلٹر لگا لیے، اور آپ کو سبق ملا آپ کا پانی گندا ہو گیا ہے. آپ کا پانی دھوکھا ہے. RO پلانٹ سے بچو. آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ شیطان اور شیطان کے ساتھی آپ کو کس طرح کمزور کر رہے ہیں. اپنے نلکے کا پانی پیو، اس کو چھانو. کاٹن لو، دنیا میں سب سے بہترین فلٹر کاٹن ہے. 2 فٹ لمبا 2 فٹ چوڑا کاٹن کا کپڑا لو، 4-4 انچ پہ اس کو فولڈ کرو، اس کو ڈبل کرو، اس میں پانی کو چھان لو، پھر اس کو ابال لو، مٹی کے گڑھے میں پانی ڈالو. پوری دنیا میں سب سے بہترین مٹی ہے. مٹی کے اندر جو پانی رکھتے ہو نا، اللہ کی قسم وہ بہترین دوائی ہے. مٹی کے گڑھے میں پڑا ہوا پانی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بہترین میڈیسن ہے. اللہ کے واسطے اپنی فطرت پہ لوٹو. جو اپنی فطرت پہ آئے گا وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.